أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے کہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ماشاءاللہ سے لیکچر شروع ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب ہے، آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ ذکر خیر ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے شفقت فرمانا. سامعین محترم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو وہ بچے سے تھے، چھوٹے سے تھے بالکل. فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا اور حضور نے مجھے ایک مرتبہ بھی کسی کام پر ڈانٹا نہیں. بہت سے کام اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بچے ہیں کر دیتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اور تم نے یہ کام ایسا نہیں، ایسا کیوں کیا. تو یہ سرکار کی رحمت، سرکار کی عطا تھی اور یہ سرکار کی بچوں پر شفقت تھی. فرماتے ہیں جناب یحییٰ بن ابن الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عبداللہ ابن سلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا. مطلب جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، تو سرکار نے ان کا نام یوسف رکھا. پھر فرمایا کہ جب کہیں راستے میں بچے ملتے تو ان کو سرکار خود سلام کرتے. ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہے نا کہ بڑے جو ہیں انہوں نے نہیں کرنا سلام، بچے آگے سے سلام کریں تو کریں، تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بن چکا ہے. لیکن جو اصل اخلاق کی تربیت جو سرکار مدینہ علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ کیا ہے کہ بچے سامنے آئیں تو خود سلام کریں. یہ سرکار کی سنت ہے. اگر اس سنت پر عمل کیا جائے تو بچوں کے دل میں بھی بڑوں کی پھر عزت کا جو معاملہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے نا. تو بچے جب ملتے سرکار ان کو خود سلام کرتے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے، اور جب باہر سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے گھر کے بچوں کو ملتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے بچوں کو ملتے ہیں. مطلب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بچے تھے، امام حسن، امام حسین پاک و سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو فیملی میں بچے ہوتے تھے تو سرکار جو تھے وہ سب سے پہلے بچوں سے پیار و محبت سے پیش آتے. جب دیکھیں آج بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ باپ یا ماں یا باپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچے آگے آتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے گھر میں داخل ہونا ہے اور میں نے اپنے بچوں سے تو ملنا ہی ہے، لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ میں حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں سے ملوں گا تو وہ بچوں سے ملنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. مطلب کہ اگر آپ اپنے بچوں سے تو ملنا ہی ہے لیکن یہ سوچ لیں کہ میرے آقا ملا کرتے تھے، میرے آقا ان سے پیار سے ملا کرتے تھے، تو آپ کا پیار سے ملنا، وہ جو 2 لمحے آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. ملنا آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں، ملنا آپ بچوں سے رہے ہیں، اپنے ہی بچوں سے، اور ملنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ کہ حضور کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے نا. کتنا پیارا دین مذہب ہمیں عطا فرمایا گیا. فرمایا کہ ان گھر والوں سے حد سے زیادہ شفقت اور محبت فرماتے. فرمایا کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سب میں سے سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے زیادہ اخلاق کے حوالے سے، ہر شے کے حوالے سے. اور بار بار اس چیز کی تلقین فرمائی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. جب کوئی شخص کسی بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کوئی بھی کھانے کی چیز اپنے دہن مبارک میں چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں تو اس کے اندر معرفت کے سمندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر معرفت کے سمندر آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حالت مراقبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اندازہ کریں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ میں ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، ایک روحانی والے سے بات کر رہا ہوں، تو اس انداز میں ڈالا جن کو روحانی والے سے سرکار اپنا لعاب دہن عطا فرمائیں تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، غوث الورا بن جائیں، اور جن کو ظاہری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا کیا ہوگا اور اپنے منہ مبارک میں ڈال کر وہ چیز اس کو عطا کی ہوگی، اس کے سینے میں کتنا علم آ گیا ہوگا۔ اب اندازہ کریں، اہمی تو نہیں صحابہ کرام کہ سینوں میں احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہوا کرتا تھا، اور تمام صحابہ قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں تھا کہ تمام صحابہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ مطلب دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کے بچے تھے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرتی ان کو دی ہوئی تھی، اور جن کو سرکار عطا فرماتے تو سرکار تو ایک لقمے کے ساتھ کیا کیا عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا در ہے نا، یہاں پہ ایک قطرہ مانگنے جائیں تو وہ تو دریا عطا فرما دیتے ہیں، جس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اتنا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے وہ عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں وہ عطا فرمائے، اور جو سید الانبیاء کی بارگاہ میں جائیں تو سرکار تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے نا۔ تو یہ سرکار نے اہمی تو نہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی گردنیں بھی کٹا دی ہیں دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، کہ بس اب حضور آ گئے ہیں، اب کسی اور کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ان کا نعرہ بھی یہی تھا نا، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو سرکار کا نہیں بس اس کی ایک ہی سزا ہے جو گستاخ ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہ صحابہ اکرام کی ایسے، اسی لیے تو ان کے اندر عشق تھا نا، موجود تھا، کہ وہ ایسے عالم تھے، ایسے درجے کے باکمال ہستیاں تھے کہ اگر تجارت بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی دکانداری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن جب جہاد کا نام آتا تھا تلوار پکڑ کے لڑنے بھی جاتے تھے، درس دینے کا نام آتا تو جا کے قرآن بھی سناتے تھے اور احادیث بھی سناتے تھے۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ سرکار نے ان سے اتنا محبت شفقت فرمائی ہے نا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بچوں کو گود میں لیتے اور نام رکھتے باقاعدہ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے حضور، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اپنے بچوں کو پیش کیا کرتے تھے، مطلب حضور کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو پیش کیا کرتے تھے کہ سرکار یہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ نے اس کے اوپر نگاہ کرم فرمانی ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسن و حسین پاک تھے، آپ دونوں کو لے کر آ گئے، عرض کیا بابا جان آپ دونوں کو عطا فرمائیں، تو سرکار نے ایک کو اپنی حلیمیت عطا فرمائی اور ایک کو اپنی شجاعت عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا اگر آج ہم صحابہ کرام و سیدہ کائنات کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے بچے آج بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا تو آج بھی سرکار ویسے ہی عطا فرمائیں گے، اندازہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو سرکار یہ دیکھیں نا، اسی لیے بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ادارے میں اور بھی جگہوں پہ ماشاءاللہ سے، تو یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں بچے، اور یہ آگے جا کے دین پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک کرم فرمائے گا ضرور ان کے اوپر، کیونکہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ فرمایا یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نومولود کا نام اس وقت قوم میں جو بزرگ ترین ہو اس سے رکھوانا بھی مستحب ہے، مطلب کہ جو قوم میں سب سے معتبر ترین ہو، تو صحابہ کرام کے نزدیک سب سے معتبر ہستی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی، اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے ہمارے لیے معتبر ترین ہستی وہ ہے جو سب سے زیادہ حضور کا عاشق ہے، جو سب سے زیادہ حضور کا غلام ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہے۔ سامعین محترم آج بھی کوشش کریں کہ یہ علم جفر، علم نجوم یا اور چیزوں کی بجائے، نام رکھنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیا کریں، اور حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کریں یا معتبر ہستیوں کے نام پر جن میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد کوئی آیا حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا حضور میرا بیٹا ہوا ہے تو میں کیا نام رکھوں؟ فرمایا حمزہ نام رکھو، مجھے حمزہ نام بہت پسند
مقصود ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی نسبت پہ، اولیاء کرام کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جائیں تو وہ بہت ہی مقبول ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت اور شفقت بھرا جو ہے رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔